اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 42 تا 50 میں اس بات کی گواہی کہ اس سے پہلے بھی جب رسول بھیجے گئے تو اللہ نے ان کی امت کو تکالیف میں مبتلا کیا کہ وہ اللہ کی طرف جھکیں، لیکن شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے کر دکھائے۔ رسولوں کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ انہیں بتا دیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ بے شک آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں سختی اور تکالیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، دراصل ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے تھے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ یہاں تک کہ جب وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں خوب مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اس وقت وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور اللہ کا شکر ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دنیا کے نیک لوگوں کو ان ظالموں کے شر سے بچا دیا، وگرنہ وہ اور ان کی آنے والی نسلیں انسانیت کے لیے تکلیف ہی کا باعث بنتے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلا سکے؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ آپ دیکھیے ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں، اس پر بھی یہ لوگ اعراض کیے جاتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آ جائے، خواہ اچانک آئے یا خبردار کرنے کے بعد، تو کیا ظالم اور نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ان کی نافرمانی کی سزا مل کر رہے گی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟